بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پاک ایگل انٹرپرائزز اور فارکس گرو کے لائیو فارکس ٹریڈنگ روم کی ایک اور شارٹ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر ضیاء الحسن ہے اور میں 2007-08 سے پاک ایگل .com کے پلیٹ فارم سے مختلف فارکس کمپنیز کے لیے ایجوکیشن پارٹنر، فارکس ٹرینر اور ٹیکنیکل انالسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں اب تک الحمدللہ ان گنت فارکس ٹریڈرز کو ٹریننگز پرووائڈ کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں۔ اس ٹریڈنگ روم کا مقصد آپ کو ہماری ڈیلی بیسس پہ کی جانے والی لائیو ٹریڈنگ کے ٹیکنیکل انالیسس سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ آپ اس انالیسس کو دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈنگ کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اگر کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو رابطہ کرنے کے لیے میرا فون نمبر، ای میل ایڈریس اور اسکائپ آئی ڈی اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ ہماری فری سروسز سے فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹیلی گرام وغیرہ پہ جوائن کر سکتے ہیں، جن کے ایڈریسز اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹریڈنگ کی طرف۔ سب سے پہلے ایک روٹین کی طرح ڈسکلیمر ضروری ہے، اور اس ڈسکلیمر کے بعد آپ بات کریں گے آج کی ٹریڈنگ کے حوالے سے، جو کہ ہم نے آج اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی ٹریڈنگ کے بارے میں بات کروں، ہم سے پچھلی کچھ ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے کچھ دوستوں نے یہ کویسچن کیا کہ کیا ہم اسی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہیں جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہم یہاں پہ اس ٹریڈنگ سیشن ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں۔ تو فردن تو میں نے اپنے دوستوں کو جواب دے دیا تھا، لیکن آن لائن اس ویڈیو کے اندر بھی میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہم ضروری نہیں کہ اسی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو ہی یوز کریں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹریڈنگ اسٹریٹجیز ہیں، ہمارے بہت سارے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں، ہم مختلف اپنے چینلز کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں، ہمارا ایک ٹریڈنگ سیٹ اپ علیحدہ سے موجود ہے۔ لیکن اس اسٹریٹجی کو میں خاص طور پہ اس لیے آپ لوگوں کے لیے فوکس کرتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کو مختلف قسم کی اسٹریٹجیز سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں بڑے فینسی قسم کے کسٹم انڈیکیٹرز کو یوز کیا جاتا ہے، بڑے ڈیزائن دار قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ اسٹریٹجیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، ہم خود بھی اس قسم کی اسٹریٹجیز کو یوز بھی کرتے ہیں، بناتے بھی ہیں۔ میں نے جیسے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ میں کمپنیز کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپر کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں۔ تو وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس اسٹریٹجی کو آپ لوگوں کے لیے فوکس کرنے کا سب سے جو اہم مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ ٹریڈنگ کے لیے آپ کو کسی فینسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی مہنگے انڈیکیٹر، کسی مہنگے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میٹا ٹریڈر کے اندر موجود انتہائی سادہ سمپل انڈیکیٹرز کو، جو کہ آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، انہی کو یوز کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس انڈیکیٹر کو یوز کرنا آتا ہو۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں تقریباً 8 سال سے فارکس اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہا ہوں، تو مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ سوال کیا، وہ جوائن کرنا چاہتا تھا ہمارا ٹریننگ سیشن، ہمارا ٹریننگ پروگرام جوائن کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں، کیا اس کے اندر، اس فیس کے اندر، اس پورے پروگرام، اس پورے سیشنز کے دوران ہم صرف اور صرف میٹا ٹریڈر کے انڈیکیٹرز ہی پڑھائیں گے، یا ہم اپنے پاس سے کوئی کسٹم انڈیکیٹرز یا کوئی کسٹم اسٹریٹجیز بھی اس کو دیں گے؟ میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ اس پورے سیشن میں ہم زیادہ تر فوکس جو کرتے ہیں وہ میٹا ٹریڈر کے انڈیکیٹرز پر ہی کرتے ہیں۔ تو اس کا فوراً مجھے رد عمل جواب، معذرت چاہتا ہوں، ایک کال کی وجہ سے مجھے ویڈیو کو یہاں پہ درمیان میں روکنا پڑا۔ میں بات کر رہا تھا اپنے اس دوست کی جو مجھ سے ٹریننگ لینا چاہ رہا تھا۔ تو جب میں نے اس کو بتایا کہ ہم موسٹلی فالو کرتے ہیں، موسٹلی فوکس کرتے ہیں ان انڈیکیٹرز پہ جو MT4 کے اپنے ڈیفالٹ انڈیکیٹرز ہیں، تو اس کا مجھے جواب یہ تھا کہ جی MT4 کے انڈیکیٹرز تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو کام کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے تو ٹریڈنگ کی ہی نہیں جا سکتی۔ اپنے طور پہ میں نے کوشش کی اس کو کنونس کرنے کی کہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کسی بھی انڈیکیٹر کو اچھے طریقے سے یوز کرنا سمجھ جائیں تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔
2-3 مہینے وہ اس بات پہ مجھ سے رابطے میں تو رہا کہ جی آپ اگر ہمیں کوئی کسٹم انڈیکیٹر یوز کرنا سکھا دیں تو پھر تو میں ٹریننگ آپ سے لوں گا. میں نے اس کو بتایا کہ کچھ کسٹم انڈیکیٹرز ہم دیتے ضرور ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، لیکن پھر بھی ہمارا مین فوکس جو ہے وہ میٹا ٹریڈر کے اپنے ذاتی انڈیکیٹرز پر ہے. 2-3 مہینے کی محنت کے بعد وہ بندہ اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ لیتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے. الحمدللہ اس کے بعد اس نے ٹریننگز پوری کی، اور جب آخری دن ٹریننگ کا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا MT4 کے انڈیکیٹرز کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اللہ کا شکر ہے اس بندے نے پازیٹیو رپلائی دیا کہ جی بالکل، اگر MT4 کے انڈیکیٹرز کو استعمال کرنا آ جائے تو واقعی یہ کام کرتے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو دوست ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ٹریڈنگ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی مہنگا انڈیکیٹر ہو. ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں، مہنگے انڈیکیٹر کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو زیادہ بہتر انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو مہنگا انڈیکیٹر ہی آپ لے کے آئیں گے. MT4 کے انڈیکیٹرز بہت کافی ہیں کسی بھی بندے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے، اور اسی لیے ہم اس اسٹریٹجی کو اس لیے فوکس زیادہ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، کیونکہ ہم اس اسٹریٹجی کے ذریعے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو کسی مہنگے انڈیکیٹر کی ضرورت نہیں ہے. MT4 کے ذاتی انڈیکیٹر سے ہی آپ لاجواب ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، جس کا ثبوت ہم یہاں پہ ان ویڈیوز کے اندر دیتے ہیں. اس ویڈیو سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں، آنے والی کسی بھی ویڈیو میں کوشش یہ کریں گے کہ ہم آپ کو کبھی بھی اپنے پروفٹس نہیں دکھائیں گے. اس کی ریزن میں نے آپ کو، شاید جو میرے ویورز ہیں ان کو یاد ہو، ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اصل چیز ہے کہ آپ کتنے پپس حاصل کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کتنا پروفٹ گین کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے انویسٹمنٹ کے اوپر. ایک بندہ $100 کے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، ایک بندہ $1000 کے ساتھ کر رہا ہے، ایک بندہ $5000 کے ساتھ کر رہا ہے. ظاہر ہے اس کا جو والیوم ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اپنے کیپٹل کے حساب سے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ تھوڑے پپس کما رہا ہو، کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو زیادہ پپس کما رہا ہو، تو زیادہ ڈالرز کما رہا ہو. لیکن پپس کی جو ویلیو ہے وہ تو سیم رہے گی، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ تو ایک جیسی چلتی ہے. ہر بندے کے لیے پپس کی ویلیو سیم ہے. ہاں، پروفٹ ریشو جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کے حساب سے چینج ہو جائے گی. ہم اپنی کسی بھی ویڈیو میں اپنے پروفٹس اس لیے شیئر نہیں کرتے، اور شاید آپ دوستوں نے غور کیا ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اس میں ایک ڈیمو اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں. ہم ریئل اکاؤنٹس کو بھی یہاں پہ شو نہیں کرتے، ایون یہ کہ ہم ریئل اکاؤنٹ نمبرز تک شو نہیں کرتے، کیونکہ وہ کمپنی پرائیویسی میٹرز ہیں، ہم ان کو آن لائن پبلش نہیں کر سکتے. تو چلتے ہیں بہرحال آج کی ویڈیو کی طرف. ہمارا ان ویڈیوز کا مقصد کسی چیز کو سیل کرنا نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو ایک فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بنا سکیں. باقی کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی بھی خدمت ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، آج کی ٹریڈنگ کی طرف چلتے ہیں، تاکہ میں گائیڈ کر سکوں کہ آج ہم نے کس طرح سے اپنی ٹریڈنگ کی ہے. آج کا دن بڑا لاجواب تھا. پچھلی ویڈیو جو ہم نے جمعے والے دن ریکارڈ کی تھی، جمعے والے دن رات کو ہم نے ریکارڈ کی تھی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے دکھایا تھا کہ 28 تاریخ کو مارکیٹ بڑی بہترین قسم کی بیرش ٹرینڈ پہ گئی، اور بڑی زبردست قسم کی ہمیں سیل کی ٹریڈز جو ہیں وہ اس میں ملیں. بڑا الحمدللہ آسانی کے ساتھ سیل کی ٹریڈز نے ہمیں پروفٹ دیا، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ ہمیں ٹائم فریمز کو آگے پیچھے چینج کر کے دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آسانی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر اپنی ٹریڈز کو تلاش کر لیا. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اس وقت H1 کا چارٹ موجود ہے اور کروڈ آئل کا چارٹ ہے. آج کے دن میں ہم نے جو ٹریڈنگ کی ہے اس میں جو سب سے اہم ٹریڈ ہماری آج کی تھی وہ کروڈ آئل کے اوپر ہے. مجھے ایک اور دوست نے، ایک ویڈیو دیکھنے والے ویور نے یہ سوال کیا کہ کیا یہی وہ سارے چارٹس ہیں جن پہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں؟ تو میں نے شاید پچھلی کسی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جو میری ذاتی پرسنل ٹریڈنگ ہے اس میں موسٹلی کروڈ آئل کو فوکس کرتا ہوں. اس ٹریننگ سیشن کے لیے ہم نے اسپیشلی یورو ڈالر
पाउंड डॉलर, डॉलर येन, डॉलर स्विस फ्रैंक, डॉलर और कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन और यूएस डॉलर और गोल्ड के चार्ट्स रखे हुए हैं। लेकिन नॉर्मली मैं अपनी ज़ाती ट्रेडिंग के लिए इन करेंसीज़ में से बहुत कम करेंसीज ऐसी हैं जिनको ट्रेड करता हूँ। हमारा एक अलहदा से सेक्शन आप कह लें या एक अलहदा से हमारी टीम है जो इन करेंसीज़ को ट्रेड करती है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं फ़ैन हूँ क्रॉस करेंसी पेयर्स का। क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कुछ वेबिनार्स और कुछ वीडियोस के अंदर डिटेल मौजूद है। बहरहाल ऐसी तमाम करेंसीज जिनके अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता वो क्रॉस करेंसी पेयर्स कहलाते हैं। और क्रॉस करेंसीज के अंदर भी बहुत लाजवाब करेंसीज हैं। मैं इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा उन करेंसी पेयर्स के हवाले से जिनको मैं ज़ाती तौर पर ट्रेड करता हूं। बहरहाल मैं मोस्टली क्रॉस करेंसी पेयर्स को ट्रेड करता हूं और क्रूड ऑयल को ट्रेड करता हूं। आज ज़ाती तौर पे बड़ा लाजवाब दिन था मेरे लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम हमें अवेलेबल था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग हमें अवेलेबल थी। ये H1 का चार्ट है सिर्फ दिखाने के लिए कि आज मार्केट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेयरिश ट्रेंड के ऊपर रही है। चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि डेली चार्ट के हवाले से मार्केट ट्रिपल टॉप क्रिएट करने के बाद अब नीचे जा रही है। तो पॉसिबल जो टारगेट्स होते हैं, जो हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली गोल्डन रेशो जो कि फिबोनाची की है 61.8, मार्केट में हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट 61.8 तक जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये डेली चार्ट है और 61.8 अभी बहुत दूर की बात है, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। लेकिन चूंकि मार्केट ट्रिपल टॉप परफॉर्म करके बेयरिश हो चुकी थी, इसलिए कल का पिछला दिन जो पिछला वर्किंग डे हमारा गुजरा है 28 अक्टूबर का, और आज का जो दिन है वो सारे का सारा हम मार्केट को बेयरिश ही अज्यूम कर रहे थे और मार्केट बड़ी लाजवाब किस्म की बेयरिश ट्रेंड पे बरकरार रही। एक और डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। आज के दिन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने पिछले लेक्चर में भी आपको दिखाया था, हमने जो शॉर्ट टर्म फिबोनाची डेली चार्ट के ऊपर लगाया है 20 सितंबर 2016 से लेके 19 अक्टूबर 2016 के पीरियड के ऊपर हमने प्रीवियस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया है। और अगर आज के दिन में देखें, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मार्केट हमारे 23 के लेवल को क्रॉस कर चुकी थी और पिछले दिन में हमने बेयरिश ट्रेडिंग की है, और आज के दिन में भी मार्केट हमारे 38 के लेवल को क्रॉस करते हुए हमारे 50 के लेवल को टच कर रही है। हमने फिबोनाची फैन्स की बात नहीं की। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिबोनाची फैन भी लगा हुआ है, और फिबोनाची फैन के मुताबिक ये जो लेवल जहाँ पे इस वक्त मार्केट पहुंची हुई है ये 61.8 का लेवल है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट स्ट्रेट फिबोनाची के अंदर 61.8 तक नीचे जाए या फिबोनाची फैन को फॉलो करते हुए 61.8 के फैन से मार्केट रिट्रेसमेंट की कोशिश करे। लेकिन बहरहाल वो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे इसके हवाले से इंशाल्लाह। लेकिन आज के दिन में चूंकि हमारा ये अजम्पशन था कि मार्केट 61.8 की गोल्डन रेशो तक जाना चाहिए मार्केट को, इसलिए मार्केट में आज भी हम बेयरिश ट्रेडिंग के हवाले से अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे थे, और बड़ी लाजवाब किस्म की हमें सेल की ट्रेड्स आज मिली हैं। H4 चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमने H4 फिबोनाची, जो कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, हमने 17 अक्टूबर 2016 से लेके और 19 अक्टूबर 2016 के लेवल्स पर फिबोनाची अप्लाई किया था। पिछले दिन में मार्केट इस लेवल से नीचे जा चुकी थी और आज के दिन में भी मार्केट ने 161 के लेवल को क्रॉस करते हुए अगला जो टारगेट है उस तक जाने की कोशिश मार्केट ने की है। H1 चार्ट के अंदर मार्केट 161 को क्रॉस करते हुए 261 के ऊपर आज पहुंच चुकी है, जो कि बड़ा ही लाजवाब ट्रेंड है। मार्केट इस किस्म के ट्रेंड्स हमेशा तो बरकरार नहीं रखती, लेकिन जब करती है बड़ा मजा आता है ट्रेडिंग करने के हवाले से। 30 मिनट चार्ट भी कुछ वैसी ही कहानी हमें बता रहा है कि मार्केट ने 161 को क्रॉस किया और उसके बाद शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट 261 पे इस वक्त पहुंची हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न 30 मिनट चार्ट के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से भी मौजूद है। हम अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से। तो आज स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हमें 2-3 ट्रेड्स मिली, उनमें से हमने 2 ट्रेड्स की हैं। एक ट्रेड को हमने छोड़ दिया, मैं बताता हूं कि उस ट्रेड को हमने छोड़ा क्यों है। सबसे पहली ट्रेड जो आज हमें मिली क्रूड ऑयल के ऊपर, वो स्टोकेस्टिक के सिग्नल पे हमें मिली। हमारी मूविंग एवरेजेस, सभी मूविंग एवरेजेस की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक थी
اور سب سے پہلی ٹریڈ جو کہ ہمیں ملی وہ 5 بجے سرور ٹائم کے مطابق تھی، جو کہ آج صبح سویرے کسی ٹائم کے مجھے پاکستانی وقت تو اب یاد نہیں ہے، ہم صبح سے ٹریڈنگ کر رہے تھے، تو سرور ٹائم کے مطابق یہ آج صبح 5 بجے ہمیں ملی ہے، اور یہ ملی ہے ہمیں تقریباً 48.40 کے اوپر، 48.41 مجھے ایگزیکٹ پرائس اب یاد نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے اکاؤنٹ کے اوپر ہے، 48.1 تھا یا 48.2 تھا۔ یہاں پہ ہم نے اپنی ٹریڈ سٹارٹ کی تھی، اور ہمارا جو سٹاپ لاس تھا وہ تقریباً 50 پپس اوپر پیوٹ کے بالکل قریب جا کے لگا تھا۔ یہ ٹریڈ ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہم اس کو کنسیڈر کر رہے تھے کیونکہ ہمارا سٹاپ لاس اگر پیوٹ کے قریب یا اگر پیوٹ سے اوپر جا کے لگے تو ہم اس کو بہت سکسیسفل ٹریڈ پہلے ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر مارکیٹ بہت بھی اوپر جائے گی تو پیوٹ کو ٹچ کر کے یا اس کو ٹچ کرنے سے پہلے ریٹرن ہو جائے گی، تو سٹاپ لاس ہٹ کرنے کا جو امکان ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو اس ٹریڈ کے حوالے سے ہمارا جو سٹاپ لاس تھا وہ پیوٹ کے تھوڑا نیچے یہاں پہ تقریباً لگا تھا، اور اس ٹریڈ کے سٹارٹ کرنے کے بعد چونکہ یہ صبح سویرے کا ٹائم تھا، تو مارکیٹ رینج باؤنڈ، عام طور پہ صبح سویرے مارکیٹ رینج باؤنڈ کنڈیشنز میں ہوتی ہے، تو مارکیٹ رینج باؤنڈ ہو گئی، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مارکیٹ اسی ایریا میں تقریباً بہت گھنٹے کھڑی رہی ہے۔ اس کے دوران یہ ٹریڈ ابھی چل رہی تھی، تو اس کے دوران اسٹوکیسٹک نے ہمیں دوسرا جو سگنل دیا وہ سرور ٹائم کے مطابق 8:30 بجے کا سگنل تھا، اور اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ سٹارٹ نہیں کی۔ یہاں پہ ٹریڈ سٹارٹ کی جا سکتی تھی، اگر ہم نے پہلی ٹریڈ نہ کی ہوتی تو یہاں پہ ہم ٹریڈ ڈیفینیٹلی سٹارٹ کر لیتے، لیکن چونکہ ایک ٹریڈ آلریڈی چل رہی ہے اور اس ٹریڈ میں ابھی مارکیٹ رینج باؤنڈ کنڈیشنز میں ہے، تو دوسری ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا کوئی جواز یہاں پہ نہیں بنتا، وہ بہت زیادہ لالچ میں آ جائے گا کہ اگر ہم دوسری ٹریڈ یہاں پہ سٹارٹ کر دیں۔ تیسری ٹریڈ جو ہمیں یہاں پہ ملی، جو کہ ہم نے کی ہے، جو کہ ہماری دوسری ٹریڈ تھی، بہرحال اس کے چارٹ کے حساب سے تیسری ٹریڈ تھی، جو کہ ہمیں ملی ہے اسٹوکیسٹک کے کراسنگ کے اوپر تقریباً 12:30 بجے۔ اس جگہ پہ جو ٹریڈ ہم نے کی ہے اس میں 2 وجوہات تھی ٹریڈ کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ چونکہ جیسے ہم نے پچھلے تمام ٹائم فریمز میں دیکھا کہ مارکیٹ سٹرونگ بیرش موو کے اندر چل رہی ہے، اور مارکیٹ نے تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کی تھی پیوٹ کی طرف پہنچنے کی، اور ہمارا سٹاپ لاس جیسے میں نے بتایا کہ پچھلی ٹریڈ کا پیوٹ کے قریب لگا ہوا تھا، اور مارکیٹ نے یہاں پہ جس وجہ سے ہم نے ٹریڈ سٹارٹ کی ہے ایوننگ سٹار پیٹرن فارم کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا ایوننگ سٹار نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہماری جو ٹریڈ ہمیں ملی ہے وہ اس ایوننگ سٹار کی فارمیشن کے بعد ملی تھی، اس لیے یہ ایک سٹرونگ سگنل تھا کہ مارکیٹ اب مزید اوپر نہیں جائے گی بلکہ بیئر ہو جائے گی۔ ہماری دوسری ٹریڈ جو تھی، اور اس کے مطابق جو تیسری ٹریڈ ہے، وہ ہماری اسٹوکیسٹک کے اس سگنل پہ ہم نے کی تھی جو کہ 12:30 بجے آیا تھا۔ اس ٹریڈ کے اندر بھی ہمارا جو سٹاپ لاس تھا وہ 50 پپس اوپر تھا، جو کہ پیوٹ کے راؤنڈ باؤٹ بنتا ہے، اور دونوں ہی ٹریڈز کا جو ہمارا ٹیک پروفٹ تھا وہ 50 پپ نیچے تھا، جو کہ الحمدللہ دونوں ہی ٹریڈز تھوڑی دیر کے بعد اپنا ٹیک پروفٹ ہٹ کر گئیں، اور دونوں ہی ٹریڈز پروفٹ اپنا دے گئیں۔ کروڈ آئل کے حوالے سے آج کا دن بہت ہی شاندار رہا ہے، مارکیٹ بڑی زبردست قسم کی بیئرش موو اس نے دکھائی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم مزید ٹریڈز کو شیئر کریں گے۔ آج کے دن میں کرنسیز کے اندر، خاص طور پہ میجر کرنسیز کے اندر کو بہت زیادہ اچھی کنڈیشن نہیں تھی۔ پیر کا دن عام طور پہ ویسے بھی زیادہ اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پہ میجک ٹائم سے پہلے کی اگر آپ بات کر لیں تو پیر والے دن میجک ٹائم سے پہلے بہت اچھی ٹریڈنگ اپورچونیٹیز نہیں ہوتی عام طور پہ۔ آج بھی تقریباً ویسا ہی رہا۔ اگر آپ یورو اور ڈالر کے چارٹ پہ دیکھیں، 30 منٹ چارٹ ہے، تو یورو اور ڈالر میں آج کے دن صبح سے ہی مارکیٹ جو ہے وہ بیرش موو دکھا رہی تھی، بیرش ٹرینڈ کنفرم نہیں تھا، مارکیٹ نیچے آ رہی تھی، موونگ ایوریجز کی ڈائریکشن اپ سیٹ ہو رہی تھی، اور اس کے بعد مارکیٹ پیوٹ کو کراس کر کے نیچے چلی گئی۔ موونگ ایوریج کی ڈائریکشن ابھی تک اپ سیٹ ہے۔ اس وقت پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 9:30 بج رہے ہیں جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ابھی تک مارکیٹ پہلے پیوٹ سے نیچے گئی ہے، پھر پیوٹ سے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس یورو اور ڈالر کے اندر آج کے دن میں ہماری نظر میں اس اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اور بھی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان اسٹریٹجیز کو جیسے جیسے وقت گزرے گا، جیسے جیسے آپ لوگوں کی کمنٹس آئیں گے، آپ لوگوں کے ویوز آئیں گے، آپ لوگوں کے طرف سے ہمیں کوئی
میسیجز موصول ہوں گے تو آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ان اسٹریٹجیز کو شیئر کرتے چلے جائیں گے. لیکن فی الحال اس اسٹریٹجی کے حساب سے آج کے دن میں یورو ڈالر کے اندر کوئی اچھی ٹریڈ اویلیبل نہیں تھی. میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں اس اسٹریٹجی کے حوالے سے. پاؤنڈ اور ڈالر کے اندر بھی آج کوئی ٹریڈ اویلیبل نہیں تھی. اگر آپ دیکھیں تو صبح سے ہی مارکیٹ آج اوپننگ سے ہی مارکیٹ اپ سیٹ تھی. مارکیٹ پہلے نیچے گئی ہے, پیوٹ کو کراس کر کے نیچے چلی گئی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ نے ایک موو لیا ہے جو کہ مارکیٹ میں پیوٹ کو کراس کر کے پھر اوپر کی طرف لے گیا ہے. تو اوورآل اس اسٹریٹجی کے حوالے سے میں صرف اگر بات کروں تو مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹیز نہیں ملی. ڈالر اور ین میں بھی تقریباً ویسی ہی کنڈیشن رہی ہے جیسے کہ یورو اور ڈالر میں ہے, صرف الٹی کوریلیشن ہے, نیگیٹو کوریلیشن ہے. یورو اور ڈالر پہلے نیچے سے اوپر کو گیا, مارکیٹ بیرش رہی تھی پچھلے دن میں, مارکیٹ نے اس بیرش موو کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, اوپر جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے کہ ڈالر اور ین کے اندر ہمیں کوئی بائی کی پوزیشن اویلیبل ہو جائے, لیکن وہ اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا. ابھی فی الحال کرنٹ کنڈیشن کے مطابق ہمارے پاس کوئی پازیٹیو ٹریڈ موجود نہیں ہے. ڈالر سوئس فرینک کے اندر بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ کوئی اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. موونگ ایوریجز گڑبڑ رہی ہیں, آج سارا دن ہی تقریباً کوئی اچھی ٹریڈ اویلیبل نہیں تھی. ڈالر اور کینیڈین ڈالر جیسے کہ پچھلے دن, اس سے پچھلے دن یعنی پچھلے کئی دنوں سے ڈالر اور کینیڈین ڈالر کو بہت زیادہ اچھی مووز نہیں دکھا رہا. اچانک لمبی لمبی کینڈلز بنتی ہیں لیکن وہ کوئی آپ کو کلیئر ٹریڈز پرووائڈ نہیں کر رہی. اگلے چارٹ آسٹریلین اور یو ایس ٹی کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو آسٹریلین اور یو ایس ڈالر کے اندر مارکیٹ تقریباً آج سارا دن رینج باؤنڈ کنڈیشن میں رہی ہے. اگرچہ اسٹریٹجی سے ہمیں ایک دو چھوٹی چھوٹی ٹریڈز ملی ہیں لیکن کوئی میجر اچھی ٹریڈ کرنے کی یہاں پہ فیسلٹی ہمیں نہیں تھی. ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹریڈ جو کہ اسٹوکیسٹک نے یہاں پہ دی تھی جو کہ کی جا سکتی تھی, ہم نے بہرحال آج اس کے اندر ٹریڈ نہیں کی کیونکہ مارکیٹ کئی دنوں سے بہت زیادہ اچھے ٹرینڈ پہ برقرار نہیں تھی. خاص طور پہ پچھلے دن جو جمعے کا دن گزرا ہے مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اپ سیٹ اور چاپی مارکیٹ ہمیں نظر آ رہی تھی. اس لیے مارکیٹ کے اندر جب تک ٹرینڈ کلیئر نہ ہو جائے تب تک ٹریڈ کرنے کے بارے میں اچھا ڈیسیجن لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آخری چارٹ ہمارا گولڈ کا ہے. گولڈ کے اندر آج مارکیٹ پچھلے جمعے والے دن جو بہت بڑی ساری مووز اس نے کی تھیں ان کو ریورس کرنے کے چکر میں رہی ہے. کوئی کلیئر ٹرینڈ موجود نہیں تھا, اس لیے گولڈ کے اندر بھی آج اس اسٹریٹجی کے مطابق کوئی زیادہ بہتر ٹریڈنگ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. اس نظر سے دیکھا جائے تو آج ہمارے پاس کروڈ آئل کے علاوہ اس اسٹریٹجی کے مطابق کسی بھی باقی کرنسی پیئر کے اندر یا گولڈ کے اندر کوئی اچھی ٹریڈنگ اویلیبل نہیں تھی. امید ہے آج کے اس انالیسس سے آپ نے کچھ نہ کچھ مزید ضرور سیکھا ہوگا, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہمارے ان ڈیلی انالیسس کے ذریعے ہم آپ کو روزانہ بیسس پہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز سیکھنے کے لیے پرووائڈ کریں. آپ کی دعائیں, کمنٹس, لائکس اور سجیشنز ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور مزید بہتر کام کرنے کی جستجو اور لگن پیدا کرتے ہیں. فیس بک, یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر آپ ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ان ویڈیوز کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیوز میں مزید اچھی ٹریڈز کے ساتھ ملاقات ہوگی جس میں ہم مزید ٹیکنیکل انالیسز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ نے آج کس چیز پہ ٹریڈ کی اور آپ کے ٹریڈنگ ریزلٹس کیسے رہے, اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر ضرور آپ ہمیں بتائیے گا. آپ کے کمنٹس دوسرے ٹریڈرز کو اپنے لیے ٹریڈنگ سٹائل اور اپنے لیے ٹریڈنگ انسٹرومنٹ سلیکٹ کرنے میں ہیلپ فل رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاک ایگل انسٹیٹیوٹ آف انوویٹو ٹیکنالوجی سے میں ڈاکٹر ضیاء الحسن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.